بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بھائیو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سن رہے تھے کہ آپ نے کس طرح خوارج کا، جن کو حدیث پاک میں جہنم کے کتے بھی کہا گیا، ان کا کس طرح قلع کما کیا، ان کی بیخ کنی کی، اور ان کا فتنہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری انہماک اور توجہ کے ساتھ آپ نے ختم کیا. جب اس فتنے سے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندرونی خلفشار اور فتنے سے جب آپ کو نجات ملی، تو آپ نے پھر اب باہر کی طرف توجہ دیا، یہود و نصارہ کی طرف، کافروں کی طرف، سرودوں کی طرف. جب اس سے فارغ ہو گئے تو آپ اسلامی ریاست کی حدود کا دائرہ وسوع کرنے لگے، جیسا کہ اس آپس کی چپ کلش سے پہلے تھا. فتوحات ہوتی تھیں، شام فتح ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ایران فتح ہو رہا ہے. اس طرح پھر جب آپس میں تلواریں چلنی شروع ہو گئی تھیں تو یہ جہاد کا کام رک چکا تھا. اب انہوں نے پھر دوبارہ اسی کام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع تھا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے تک چلتا رہا، اور پھر بعد میں رک گیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا. جہاد شروع ہوا، اور جہاد کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو سنیے، یہی کارنامے آج انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا ان کے. آپ نے سب سے پہلے اس سلسلے میں تجربہ کار سپہ سالاروں کو منتخب کیا قیادت کے لیے، اور پھر اللہ کے حکم سے ان قائدین نے آگے بڑھ کر خراسان، ترکستان، سجستان، سمرقند اور بخارا کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا. اللہ اکبر. تھوڑے سے عرصے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعید بن عثمان بن عفان، سیدنا عثمان کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراسان کا گورنر مقرر کیا. خراسان کا، یہی جو افغانستان میں. انہوں نے لشکر اسلام کی قیادت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دریائے جیحون کو عبور کیا. جیحون یہ آج یہ دریا روس میں ہے. اللہ اکبر، کہاں تک پہنچ گئے تھے، اس کو عبور کیا. اس لشکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، منظور نظر صحابی سیدنا قثم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس کے بھائی، فضل بن عباس کے بھائی قثم بن عباس، وہ بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دریا عبور کرنے کے بعد لشکر اسلام نے سمرقند کی طرف پیش قدمی کی. اہل سمرقند نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. بڑے یہ لوگ بھی سخت جان تھے. لڑائی 3 دن تک جاری رہی. آخر کار سمرقندیوں نے ہتھیار ڈال دیے اسلامی مجاہدین کے سامنے، اللہ کے شیروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور 7 لاکھ درہم سالانہ ٹیکس دینے کا وعدہ کیا. اس شرط پر صلح ہو گئی، اور سعید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظور کر لیا. اس مارکہ آرائی میں سیدنا قثم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، ان کی پہلے ایک آنکھ شہید ہوئی. پھر اسی راستے میں وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور آپ کے جسد خاکی کو، آپ کا جو جسم تھا، سمرقند میں دفن کیا گیا. آج تک وہیں پر ہے. اللہ اکبر. یہ سمرقند والوں کے لیے ایک شرف ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا زاد بھائی دفن ہے. اللہ اکبر. یہ جلیل القدر صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مکہ معظمہ کے گورنر بھی تھے. ہاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے، لیکن جب صلح ہو گئی تو سب مل گئے.
کہاں وہ علی کے ساتھ تھے, آپس میں جنگیں ہو رہی تھی, لیکن اب پھر یہاں مل گئے اور جا کے وہاں پر شہادت انہوں نے نوش فرمائی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کابل فتح ہوا. بلوچستان کے ساحل علاقے مکران پر اسلامی جھنڈا لہرایا گیا. آج مرزا کہتا ہے یہ لوگ کہاں سے آئے, یہ ظالم تھے, یہ ایسے تھے, لوٹنے کے لیے آئے. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے. یہ کتنی لمبی زبان دراز کرتا ہے, کس طرح یہ کہتا ہے, غلط فہمیاں پھیلاتا ہے لوگوں کے اندر. یہ صحابہ کرام تھے. بلوچستان کے ساحل علاقے مکران پر اسلامی جھنڈا انہوں نے لہرایا. اور بھائیو, جو اس طرف سے مکران کی طرف سے, بلوچستان کی طرف سے جو صحابہ کرام دین لے کر آئے تھے, وہ دین تھا جو قال اللہ قال رسول والا دین تھا. سندھ تک گئے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ, یہ دور تھا جو اس میں صحابہ کرام بھی تھے, تابعین بھی تھے, اجلہ قسم کے صحابہ کرام اور تابعین کا ذکر سنا آپ نے. تو یہ لوگ اس ٹائم چاروں مذہب میں سے کوئی مذہب نہیں تھا, کوئی صوفیت نہیں تھی. یہ جو اسلام پہنچا, یہ خالص دین یہاں سے پہنچا تھا. اور جو ایران کی طرف سے ہوتا ہوا اور اس طرف سے جو آیا تھا, اس کے اندر شرک اور بدعت تھا, خرافات. قال اللہ قال رسول. بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں اہل حدیث بات کی پیداوار ہیں. ارے بھائی, اہل حدیث بات کی پیداوار ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے کلام کو مانے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو مانے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانے. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث کہا, اور اس کے ماننے والے کو حدیث کہتے ہیں. صحابہ کرام اہل حدیث تھے. صحابہ کرام, اس کے بعد آنے والے, خود ایک صحابی اپنے بعد میں شاگردوں کو کہتے ہیں انتم اہل الحدیث, تم اہل حدیث ہو. بھائیو, قرآن پر اور سنت پر عمل کرنے والے کو حدیث اہل حدیث کہتے ہیں, اور وہ صحابہ کرام تھے. اور یہی دین لے کر اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا ہو. سب رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. یہ اختلافات بعد میں ہوئے, یہ صحیح دین وہاں پہنچا. اس لیے تو سندھ کی زرزمین انہی صحابیوں اور تابعین جب وہاں پہنچے, انہیں دین کو پھیلایا, تو وہ محدثین کی زمین تھی. بڑی بڑی وہاں پر کتابیں لکھی گئیں. لیکن بعد میں جو ایران کی طرف سے جو دین وہاں تک پہنچا, صوفیوں نے جو پہنچایا, اسی کے اندر خرافات اور مزارات اور اختلافات تھے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. اور آپ ہی کے دور میں ہندوستان کی طرف بھی لشکر کشی ہوئی. آپ نے عبداللہ بن عامر, ایک تجربہ کار جرنیل, عبداللہ بن سیوار, ان کی قیادت میں ایک لشکر ہندوستان کی طرف روانہ کیا, جو مختلف علاقے فتح کرتا ہوا کوکن کی طرف, سنا ہے نام نا, کوکن تک پہنچا. اللہ اکبر. اور یہاں سے وافر مقدار میں مالی غنیمت ہاتھ لگا. اچھا, اب یہ ظالم لوگ ایسے مجاہدین کو جو اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں, ان کو ڈاکو کہتا ہے کہ انہوں نے لوٹ لیا. بعض جاہل آج سندھ کے اندر وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. ارے یہ تو اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ کچھ کیا اور یہ غنیمت حاصل کی. لیکن ہندوستان کے جو ہندو اسکالرز اور متعصب قسم کے ہندوؤں کی جو باتیں تھیں, آج بعض مسلمان کر رہے ہیں. بعض مسلمان, ابھی ایک آدمی کے بارے میں آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے جب مر جاؤں تو الٹا دفن کرنا, اور میری قبر پہ زنجیر لگا دینا جب یہ سندھ کی زمین آزاد ہو جائے, مطلب اسلام سے آدھا. اور اسلام یہ ایک فریب ہے, یہ مکاری ہے, دھوکہ ہے. یہ اس طرح کی باتیں آج کچھ لوگ کرتے ہیں. حکومت کو ان کا سخت محاسبہ کرنا چاہیے.
تو بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر اللہ کے حکم سے جو مال غنیمت ملا اس میں بہت سارے عمدہ نسل کے گھوڑے بھی تھے جو سیدنا امیر معاویہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ دوبارہ عبداللہ بن سوار لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے کوکن پہنچے، تو کوکن میں یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، بہت سارے ہندوستانیوں کو بھی نہیں معلوم ہوں گی، کوکن میں ان کی وہاں پر شہادت ہوئی اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب اس طرف سے فارغ ہوئے تو جو اس وقت کی ایک سپر پاور طاقت روم کی طرف توجہ دی، ایک طاقت کو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے مٹا دیا گیا، اور وہ کسرا کی طاقت، ایران کی طاقت، سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، سیدنا عمر کے دور میں سب کچھ ہوا، اور اب سیدنا معاویہ کے دور میں دوسرا، جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایک چٹان سخت آ گئی تھی، آپ اس کو توڑ رہے تھے، وہاں سے جب وہ کدال مارا اور اس سے جو چنگاریاں نکلی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایران کے محلات کو دیکھ رہا ہوں، میں روم کے محلات کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح کے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیشن گوئی کی تھی اور اس کو پایا تکمیل تک، اور اس طرف قدم بڑھایا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کو گالی دیتے ہیں جو اسلام کو پھیلایا دور تک۔ سنیے، سیدنا معاویہ کے دور میں مشرقی علاقہ جات میں لشکر اسلام اور اس کا فتح کا جھنڈا لہراتا ہوا ہندوستان کے درمیانی علاقہ تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ روم کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ حال ہو گیا تھا بھائیوں، دوبارہ اسلام اور ایک جذبہ کہ ایک جہاد ہوتا تھا موسم سرما میں، اور ایک جہاد کے لیے نکلتے تھے لوگ موسم گرما میں، اور اس کے لیے روم کی سرزمین کی مہمات کی قیادت میں عبد الرحمن بن ام حکم، محمد بن مالک، مسعود بن ابی مسعود، عبداللہ بن قیس، مالک بن عبداللہ بن سنان، عمر بن مرہ جیسے مشہور و معروف تجربہ کار بہادر جرنیلوں کا انتخاب کیا گیا۔ 52 ہجری کو قسطنطنیہ کی طرف لشکر اسلام نے پیش قدمی کی۔ اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ جو مجاہدین اس جنگ میں شریک ہوں گے وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، بخاری کی روایت ہے، میری امت کا پہلا وہ لشکر جو قیصر کے شہر میں جنگ کرے گا وہ جنتی ہے۔ اس لشکر میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین، دیکھیے ادھر بھائی، آپ آج بات کرتے ہیں، بعض لوگ گالی دیتے ہیں، سیدنا معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ بھائیو آپ دیکھیے، اگر معاویہ اتنے ہی برے تھے تو سیدنا حسین ان کی قیادت میں کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی قیادت میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر، یہ بڑے جلیل القدر علماء صحابہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور جہاد کے جذبہ سے بھرپور ہو کر اس طرف جا رہے ہیں۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری جو کہ ایک بزرگ اور بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ایک جذبہ تھا جو ان کو لے کے گیا، اور وہیں پر وہ شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور اس لشکر کی قیادت جانتے ہو کون کر رہا تھا؟ سیدنا معاویہ کا بیٹا، ان کا نام ہے یزید بن معاویہ۔ اس پورے لشکر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی مغفور لہم،
اب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ اعتراض کر رہے تو رسول اللہ پہ اعتراض کرو کہ اللہ رسول آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اپنا انجام بھگت لیجیے اللہ کے یہاں، پتہ چل جائے گا. رسول پہ اعتراض کرتے ہو. یہاں پر تاریخی جنگ سیدنا امیر معاویہ کے دور میں اقتدار میں ہوئی تھی، اور یہ عجیب اتفاق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے جن مجاہدین کے لیے جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، اس لشکر کو ترتیب دینے کا اعجاز امیر معاویہ بن ابی سفیان کو حاصل ہوا. اور اس میں جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ام حرام بھی وہ شریک ہوتی ہیں، اور پھر وہ بھی وہیں پر شہادت پاتی ہیں. بھائیو، 53 ہجری میں دوسرا معروف اور سرسبز شاداب جزیرہ روڈس فتح کیا گیا. اس جزیرے کی لمبائی 60 میل تھی، اس کا پانی میٹھا، یہاں پھلدار درخت، زیتون اور انگور وغیرہ کے باغات کثرت سے پائے جاتے تھے. اس جزیرے کو فتح کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر تشکیل کیا تھا، اس کی قیادت مشہور و معروف جنرل جنادہ بن امیہ کے سپرد تھی. 54 میں ایک تیسرا جزیرہ فتح ہوا جس کا نام ارواٹ تھا. 58 اور 59 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق جہاد جاری رہا اور متعدد فتوحات حاصل کیے گئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں جیسا کہ آپ نے سنا، ہندوستان، کابل، اور آگے سنیے بلخ، بخارا، سمرقند کا آپ نے سنا، اور شام کے بیشتر علاقے فتح ہوئے. پھر افریقی علاقہ جات پر بھی لشکر کشی ہوئی، وہاں بھی فتح کے جھنڈے گاڑے گئے، اور وہاں جنگجو قوم بربر جو معروف ہیں، جنگجو قوم تھی، ان کو زیر نگیں کیا گیا. سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے وہاں پر کارہائے نمایاں سر انجام دیے. ایک جگہ ایسا ہوا، سننے سے متعلق ہے، ایک جنگل میں پہنچے. اس قصے کو البدایہ نہا میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ لشکر اسلام ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں بہت سارے درندے تھے، خونخوار موذی جانور کثرت سے دکھائی دے رہے تھے. اب لشکر نے وہاں رکنا تھا، پڑاؤ ڈالنا تھا، لیکن جگہ بہت خطرناک تھی. تو یہ صحابی رسول سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے گہرا تعلق ہوتا تھا ان لوگوں کا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا، ایک عجیب کام کیا. انہوں نے کہا، اے جنگل کے درندوں، آج ہم غلامان محمد یہاں پر پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ تو جیسے کہا نا کہ ایک شاعر نے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، اور اگر تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، تو جانور بھی ان کی بات مانتے تھے. تو یہ گفتگو جب انہوں نے سنی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں. اس جنگل کو چھوڑ دیا، اور اس جنگل میں ایک نئی بستی تعمیر کی گئی جو آگے چل کر ایک مشہور شہر کی شکل اختیار کر گئی، جس کا نام قیروان رکھا گیا. اور 40 سال تک کسی درندے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ اللہ کے ولی لوگ تھے، یہ ہے صحیح ولی، صحابہ کرام، قرآن و سنت کے ماننے والے. اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بھائیو، ان فتوحات کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخلی امور کی طرف اور نظام کی طرف بھی توجہ دی، لوگوں کو انصاف ملے. آپ نے قاضی مقرر کیے، زراعت کو فروغ دینے کے لیے نہریں کھدوائیں اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے قلعے تعمیر کروائے. رعایا کو خوشحال بنانے کے لیے وظائف مقرر کیے، وظیفہ عام لوگوں کو
اللہ اکبر. عبادات کے لیے سہولتیں مہیا کی گئیں، مسجدیں تعمیر کی گئیں، پیغام رسانی کے لیے ڈاک کا محکمہ تشکیل دیا گیا، رعایا کی خبرگیری کے لیے باقاعدہ نظم قائم کیا گیا. اور ایک اور کارنامہ تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ طب یونانی کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا. اور یہ فریضہ مشہور زباداں ابن اثال کے ذمہ لگایا گیا، جس نے زور قلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی سرعت کے ساتھ طب یونانی کو عربی زبان میں منتقل کیا. اور بھائیو، یہ جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، جب ایک غلط فہمی تھی، آپس میں جنگیں ہوئیں، صلح ہو گئی، بھائی بھائی تھے. اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا، اور اس آیت کے خلاف جو بھی بکواس کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں، آئیے میں آپ کو آیت سناتا ہوں، سورہ محمد کی آخری آیت. اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، آپس میں نرم ہیں. تو دیکھیے اس قدر نرم تھے آپس میں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں عام لوگوں کی خدمت کی، وظائف مقرر کیے، عام صحابہ کرام کو دیا، وہاں پر حسن و حسین کی خدمت کرتے رہے، ان کو وظائف دیتے رہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. امہات المومنین کی خدمت میں تحائف پیش کرتے رہے، عطیات دیتے رہے، بھجواتے رہے. اور تمام صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، فیاضی، ہمدردی اور خوش اخلاقی سے بہت خوش تھے. بھائیو، ملت اسلامیہ کا یہ عظیم سربراہ، نبی کائنات کا صحابی، کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہت ساری بشارتیں دیں، 82 سال کی یعنی 82 سال کی عمر گزار کر جمعرات کے دن 15 رجب 60 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئے. انہوں نے 20 سال کا عرصہ سرزمین شام کی گورنری کے حیثیت سے گزارا اور 19 سال 8 ماہ کا عرصہ اسلامیہ، پوری ملت اسلامیہ کے تاجدار کی حیثیت سے گزارا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے قبر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. بھائی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، نبی کی سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ سے سچی محبت کرنے اور ان کی اچھی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.